السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ بخیریت ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی شارٹ ویڈیو میں کہ میں بی بی کی کہانی اپنی لانگ ویڈیو میں لے کر کے آؤں گی، جس سے کہ جن کے پاس کوئی سنانے والا نہیں ہوتا ہے وہ اس ویڈیو کو چلا کر بی بی کی کہانی سن سکے اپنی مرادیں آنے پر۔ اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ بی بی کی کہانی اگر کوئی مان لیتا ہے کسی مراد کو پانے کے لیے تو وہ مراد اس کی یقیناً آتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کی بھی کوئی مراد ہے تو آپ یقیناً یہ بی بی کی کہانی مانیں، اور جب مراد انشاءاللہ آ جائے تو اس بی بی کی کہانی کو سنیے اور نظر دلائیے۔ شروع کرتے ہیں کہانی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کے صرف ایک لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارن کنویں پر پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سنارن لڑکے کو کنویں کے قریب بیٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کی دوسری طرف ایک کمہار رہتا تھا جس کی بھٹی اس وقت خوب دہک رہی تھی۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو وہاں بھی نہیں ملا۔ ماں بڑی پریشان ہوئی، روتی پیٹتی اپنے لخت جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی۔ کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، سرگردن اور پریشان پھرتی رہی، ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ اس طرح شام ہو گئی۔ یکایک شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کمہار کی بھٹی میں گر کے جل گیا ہے۔ یہ سن کر سنارن کو انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کہ اسے غش آ گیا۔ عالم غشی میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک معظمہ نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ غم نہ کھا، تیرا بیٹا بہت جلد تجھ سے ملے گا۔ تو نیت کر لے کہ اگر میرا بیٹا کمہار کی بھٹی میں سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آئے تو میں جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے فوراً عالم غشی میں ہی نیت کی اور منت مان لی۔ جب سنارن کی آنکھ کھلی تو واقعی سنارن نے دیکھا کہ لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے، اور اعجاز جناب سیدہ علیہ السلام سے اس کے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس بدن تک محفوظ رہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سنارن بچے کو لے کر خوشی خوشی بازار گئی اور 2 پیسے کے شیرنی مول لی اور پڑوسیوں سے کہا کہ میری مراد پوری ہوئی ہے، میرے گھر چل کر جناب سیدہ علیہ السلام کی کہانی مجھے سنا دو۔ 6-7 گھروں میں پھری لیکن ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ نہ ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ ہم کو اتنی فرصت ہے کہ ان فضول باتوں کی طرف توجہ دیں۔ سنارن مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ کچھ دور چل کر وہی نقاب پوش معظمہ نظر آئیں اور فرمایا کہ اے خاتون مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی سناتی ہوں اور تم سنو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی، اس لیے وہ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میرے لڑکی کی شادی ہے، آپ اجازت دیں تو میں شرف پاؤں سے جناب سیدہ علیہ السلام میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کے مالک جناب علیہ السلام ہیں۔ یہ سن کر وہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں تو جناب سیدہ علیہ السلام میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب سیدہ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد وہ یہودی جناب سیدہ کے دروازے پر آیا اور آواز دی کہ اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری بہت عزت افزائی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جناب امیر علیہ السلام سے اجازت لے لوں تو چلوں۔ یہودی نے عرض کیا کہ میں رسول خدا اور شیر خدا حضرت علی کی خدمت میں گیا تھا، سب نے آپ ہی کو مختار کیا ہے۔
جناب سیدہ علیہ السلام یہ سن کر متفکر ہو گئیں۔ اتنے میں جناب رسول خدا خود تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ یہودی کے گھر سے آدمی آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جاؤں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹی اس کا اختیار خود تم کو ہے۔ جناب سیدہ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ بابا جان، آپ کی سخت توہین ہوگی کہ میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا ہرمون کے پیبند لگے ہوئے ہیں۔ رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود۔ چنانچہ جناب سیدہ علیہ السلام جانے کو تیار ہو گئیں۔ آپ نے دروازے تک نہ پہنچی تھیں کہ حوروئے جنت آسمان سے نازل ہوئیں اور جناب سیدہ علیہ السلام کو زیورات اور خیلات جناح سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر روانہ ہوئیں۔ اس شان سے جناب سیدہ علیہ السلام کی سواری یہودی کے گھر پہنچی۔ جو ہی آپ یہودی کے مکان میں داخل ہوئیں، تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گئے اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل اور وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہیں آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ہوئے۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح عروس قافوس انصاری سے پرواز کر چکی ہے۔ انان فنان میں خانہ شادی ماتم خدا بن گئی۔ جناب سیدہ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اطمینان رکھو، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا فرمائی اور کہا کہ اے میرے معبود، میں بنت رسول علیہ السلام ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے آپ نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے میرے معبود برحق، میں آپ کے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ علیہ السلام کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی اور خانہ شادی خانہ ماتم بن گئی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور کہنے لگی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ ہم خدا وحدت لا شریک ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام برحق ہیں اور آپ ان کی شہزادی ہیں۔ آپ مجھے مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور اس طرح دلہن مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے یہ اعجاز دیکھ کر 500 یہودی مرد اور عورتیں بھی مسلمان ہو گئیں اور آپ کو سب نے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کے کنیزی میں دی۔ آپ نے اپنی دولت خانے پر تشریف لا کر تمام ماجرا جناب رسول خدا علیہ السلام سے بیان کیا۔ رسالات مآب حضرت محمد علیہ السلام نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوا اور معظمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنارن نہایت اور دلچسپی سے سنتی رہی۔ دوسرا حصہ۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ وزیر نے سامان شکار تیار کیا اور بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ شکار کو چل دیا۔ شہزادی اور وزیر زادی دونوں لڑکیاں بھی ساتھ تھیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچی۔ خیمے نصاب کیے گئے اور لشکر والے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ کچھ لوگوں نے ناشتہ کیا۔ اتنے میں اتنی زور سے آندھی چلی کہ سب لوگ اڑ گئے۔ شہزادی اور وزیر زادی ایک پہاڑ پر جا کر گریں۔ آندھی بند ہونے کے بعد رفتہ رفتہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور تمام لشکر لوٹ آیا مگر لڑکیوں کا کوئی پتہ نہ چلا۔ بادشاہ اور وزیر نے بہت ڈھونڈا اور سرگرد پھرے مگر کہیں بھی لڑکیوں کا پتہ نہ ملا۔ سب مجبور ہو کر واپس آ گئے۔ اتفاقاً ان کے واپس جانے کے بعد کسی دوسرے ملک کا بادشاہ
اسی جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ پانی تلاش کر کے لائیں۔ وزیر پانی کی تلاش میں اتفاقاً اسی پہر پر پہنچ گیا جہاں پر دونوں لڑکیاں تھیں۔ یہ لڑکیاں اپنے والدین سے بچھڑ کر اتنا روئیں کہ دونوں کو غش آ گیا۔ عالم غشی میں ان لڑکیوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش معززہ تشریف لائی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ اے لڑکیوں، تم منت مان لو کہ جب تم والدین سے مل جاؤ گی تو جناب سیدہ علیہ السلام کی کہانی سنو گی۔ ان لڑکیوں نے عالم غشی میں یہ منت مان لی۔ جب ہوش آیا تو ایک دوسرے نے اس واقعہ کی تصدیق کی۔ اتنے میں وزیر پانی کی تلاش میں گیا اور دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ وزیر اور بادشاہ نے دونوں لڑکیوں کو ساتھ آنے کو کہا۔ چند روز لڑکیاں بادشاہ کے یہاں رہیں۔ پھر بادشاہ نے ان لڑکیوں کے والدین کو اطلاع دی۔ لڑکیوں کے والدین نے فوراً خط لکھ کر ان کو واپس بلوایا۔ اس دوسرے بادشاہ نے عرض کیا کہ آپ کی لڑکیاں حاضر ہیں، مگر کیا یہ اچھا ہو کہ بادشاہ کی لڑکی کی شادی اس کے بیٹے اور وزیر کی لڑکی کی شادی وزیر کے لڑکے سے ہو جائے؟ پہلے بادشاہ نے یہ بات منظور کر لی۔ دوسرے بادشاہ نے دونوں لڑکیوں کو رخصت کر دیا اور لڑکیاں اپنے والدین سے مل کر بہت ہی خوش ہوئیں۔ دونوں لڑکیوں کی شادی ہو گئی اور دونوں لڑکیاں دلہن بن کر سسرال چلیں۔ اتفاقاً ایک دلہن کا لوٹا جو جہیز میں ملا تھا وہیں رہ گیا۔ ایک سپاہی کو واپس روانہ کیا گیا کہ لوٹا لے آئے۔ سپاہی وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جہاں پر لڑکیوں کے باپ کا محل تھا وہاں میدان ہے اور اسی میدان میں لوٹا رکھا ہے۔ جب سپاہی نے یہ منظر دیکھا تو لوٹا اٹھانا چاہا۔ اس لوٹے میں سے ایک سانپ نے پھن نکالا۔ سپاہی اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ سپاہی نے بہت چاہا کہ لوٹا اٹھا سکے لیکن ممکن نہ ہو سکا۔ مجبوراً یوں سپاہی واپس آیا اور سب کو یہ ماجرا سنایا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت حیرانی ہوئی اور یہ دلہنوں کے پاس آیا اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں جادوگر ہو۔ اس وقت میں تم کو قید کرتا ہوں اور صبح کو قتل کر دوں گا۔ جب دونوں لڑکیوں نے یہ سنا تو لپٹ کر خوب روئیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ حالت بے ہوشی میں دیکھا کہ وہی پاک نقاب پوش معززہ جو پہر پر نظر آئی تھیں پھر تشریف لائیں اور فرمانے لگیں کہ اے لڑکیوں، تم نے منت مانی تھی کہ جب تم اپنے والدین سے ملو گی تو جناب سیدہ علیہ السلام کی کہانی سنو گی۔ تم لوگوں نے کہانی نہیں سنی، یہ بدعہدی کی ہے، اسی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ اب تم لوگ اسی قید خانے میں کہانی سنو۔ لڑکیوں نے کہا کہ قید خانے میں ہمارے پاس پیسے کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے آنچل میں 2 پیسے بندھے ہیں۔ لڑکیاں جب ہوش میں آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ واقعی ان کے آنچل میں 2 پیسے بندھے تھے۔ اب انہوں نے کسی تدبیر سے 2 پیسوں کی مٹھائی منگائی اور ایک لڑکی نے کہانی کہی اور دوسری نے سنی۔ صبح کو جب جلاد ان لڑکیوں کو قتل کرنے کے لیے آیا تو ان دونوں نے اس سے کہا، پہلے ہم بادشاہ سے کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جب بادشاہ ان کے پاس تشریف لایا تو ان دونوں نے اپنے اولاد ہاتھ بند کر کہا کہ ایک آدمی ہمارے مکان پر بھیج دیجیے، پھر آپ کی جو مرضی ہوگی وہ کیجیے گا۔ بادشاہ نے یہ منظور کیا اور ایک سپاہی کو روانہ کیا۔ سپاہی نے جا کر جو دیکھا یوں حیران رہ گیا۔ وہاں پر سب کچھ موجود تھا، محل، تخت و تاج، سب کچھ سلامت تھا۔ بادشاہ لڑکیوں کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ لڑکیوں نے بادشاہ کو سب ماجرا بتایا۔ بادشاہ نے دل سے اس معجزے پر یقین کیا اور فوراً حکم دیا کہ دونوں لڑکیوں کو باعزت اور احترام کے ساتھ رہا کیا جائے اور محل پہنچایا جائے۔ یہ کہانی سنارن کے
خائے خیر جناب سید علیہ السلام روح پوش ہو گئیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سنارن جب اپنے گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جن لوگوں نے کہانی سننے اور سنانے سے انکار کیا تھا اور مزالہ فضول سمجھا تھا، ان کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے۔ اے میرے پروردگار، جس طرح سنارن کی مراد پوری ہوئی ہے، خداوند عالم ہم سب سننے والوں کی مرادیں پوری ہو، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔